أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ان سے کہہ دیجیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ندعو ما ایسی چیزوں کو پکاریں لا ينفعنا ولا يضرنا جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اس کے کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں. كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ اس شخص کی طرح جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں. الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو. لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا اور اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہی وہ حقیقی ہدایت ہے. اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں. وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو وَاتَّقُوهُ اور اس سے ڈرتے رہو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی وہ ذات ہے کہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ اور جس دن وہ کہے گا تو ہو جائے گا، تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا. قَوْلُ الْحَقِّ اس کا قول برحق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی. عالم الغیب والشہادت وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے. وهو العلی وهو الحکیم الخبیر اور وہی بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھاتے تھے ملکوت السماوات والارض زمین آسمانوں اور زمین کی سلطنت لیکون من الموقنین تاکہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قال هذا ربی کہنے لگے یہ میرا رب ہے. فلما افل پس جب وہ ڈوب گیا قال لا احب الآفلین تو کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں پیدا ہوئے. نینوا اس وقت بت پرستوں اور ستارہ پرستوں کی اماجگاہ تھا. آپ کے باپ آزر بھی
اسی عقیدے والے تھے، بلکہ خود بت بھی تراشا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے توحید پر ایمان رکھتے اور شرک سے بیزار تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ لطیف طریقہ اختیار فرمایا کہ چاند ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ستارہ تمہارے خیال میں پروردگار ہے، آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب ستارہ بھی ڈوبا اور چاند بھی اور آخر میں سورج بھی، تو ہر موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یہ تو ناپائیدار اور تغیر پذیر چیزیں ہیں، اور جو چیز خود ناپائیدار ہو اور اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہوں، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ پوری کائنات کی پرورش کر رہی ہے، کیسی غیر معقول بات ہے۔ لہٰذا انہوں نے چاند ستاروں یا سورج کو جو یہ کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی قوم کے عقیدے کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے لئن لم يهدني ربي، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا هذا ربي هذا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، پھر جب وہ بھی غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور پھر ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ قال تحاجوننی فی اللہ وقد ہدانی، ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، سوا مگر یہ کہ میرا پروردگار کو جو کچھ چاہے، یعنی اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ چاہ سکتے ہے، تمہارے یہ معبودان باطلہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ قل اندعو انا ابدو، ندعو یہ نعبد نکالا، یعنی کہ ہم عبادت کریں اللہ کے سوا ان کی، پکارنا عبادت کے معنی میں ہے۔ من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ما لا يقدر على نفعنا وضرنا، جو ہمیں نفع دینے اور ہمارے نقصان پہ جو قادر نہیں ہے، تو کیا ہم ان کی عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر؟ نردو کا منع کیا ونرجو الى شرک، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر کے ہم دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ فانقذنا منہ، تو اللہ نے ہمیں اس شرک سے بچا لیا۔ ورزقنا الاسلام، اور بجائے شرک کے ہمیں اسلام عطا کیا۔ کالذی استہوتہ الشیاطین، اس آدمی کی طرح، کالذی ذہبت بہ مرضۃ الجن، اس آدمی کی طرح جسے شریر جن الی المہامہ، جنگل و بیاباں اور صحرا کی طرف لے گئے۔ استفعال من ہوی یہوی، ہویا اذا ذہب،
کے معنی میں ہے، باب استفعال کا صیغہ ہے حویہ یا آواز، جب کسی چیز کو لے جائیں تو اس معنی میں آتا ہے۔ استہوا مطلب طلب الحاویہ، طلب الحوی یعنی ذہاب چاہنا، جب وہ اس کو لے جانا چاہیں، لے جائیں۔ وقرا حمزہ استہواہ بألف ممالہ، الف کے اندر امالہ کر کے انہوں نے پڑھا اس کو۔ ومحل الکافی النصب علی الحال، کالذی کا جو یہ کاف ہے یہ محل نصب میں ہے حال ہونے کی وجہ سے، نردو کے فاعل سے، یعنی نرد مشبعین بالذی، ہم اپنی ایڑیوں کے بل لٹائے جائیں کہ اس آدمی کے مشابہ ہوتے ہوئے۔ استوت ہو، یہ شیطان جو ہیں لے گئے ہوں صحرا میں، او علی المصدر، یا یہ مصدر مفعول مطلق ہونے کی بنا پر محل نصب میں ہے، ای ردن مثل رد الذین، مثل رد الذی استہوت ہو فی الارض حیران متحیرا ضالا عن الطریق، کہ حیران و پریشان ہوں اور راستے کو گم کر دیں۔ وَلَهُ اصحاب، لہذا المستہوى رفقۃ، یہ جو مستہوى ہے جس کو لے جایا گیا ہے شیطانوں کی طرف سے، اس کی ایک جماعت ہو۔ ہو ضمیر کا مرجع استہوت ہو میں ہو جو ہے جس الذی، وہ اسی کی طرف کی ضمیر لوٹ رہی ہے لہو کی۔ یدعونہ الی الہدی ای یہدونہ الطریق المستقیم، یعنی وہ اسے بلاتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی۔ او الی طریق المستقیم، یا سیدھے راستے کی طرف اس کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں، اسے بلاتے ہوں۔ سماہ ہدا، یہاں پر کہتے ہیں ہدا لایا، یہ ہدایت کے معنی میں ہے۔ یہ تسمیۃ للمفعول بالمصدر کے قبیل سے ہے کہ مفعول کو مصدر کا نام دیا، یعنی الی المہدی بہ، جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اس کی طرف بلاتے ہیں، اور مہدی بہ جس کی ہدایت دی گئی ہے، جس کی رہنمائی کی گئی ہے وہ طریق مستقیم ہے، تو مہدی بہ کی جگہ ہدا لایا گیا، مصدر لایا گیا۔ اور ہدا یا تو ہدایت کے معنی میں، یدعونہ الی الہدایہ، یا یہ مفعول کی جگہ مہدی بہ کی جگہ لایا گیا۔ ائتنا یقولون لہ ائتنا، مقولہ ہے کہ اسے کہتے ہیں ائتنا، آ جاؤ ہمارے پاس۔ اور یہ جملہ جو امر ہے ائتنا، یہ محل نصب میں ہے قول کے ساتھ، قول مضمر کے ذریعے، یعنی یقولون ائتنا۔ اور یہ جو قول مضمر ہے یقولون لہ ائتنا، یہ محل رفع میں بہیں طور کہ یہ اصحاب کی صفت ہے، لہ اصحاب یقولون لہ ائتنا۔ قل لنسلم لرب العالمین، قل ان ہدی اللہ، کہہ دو کہ بے شک اللہ کی ہدایت، الذی هو الاسلام، کون سی ہدایت؟
جو کہ اسلام ہے، هو الہدا وحدہ، اکیلے وہی ہدایت ہے، وما ہداہ ضلال، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ گمراہی ہے۔ وأمرنا لنسلم لرب العالمین من جملة المقول، یہ جو پیچھے مقولہ گزرا، کل اور ان ہدى، کیا کہو مقولہ کیا آپ کا، کیا کہنا آپ نے؟ ان ہدى اللہ والہدى، ایک دوسرا، اور یہ بھی کہو قل امرنا لنسلم لرب العالمین، کہتے ہیں کہ یہ جملہ یہ مقول کے جملے سے ہے، عطف علی ان ہدى اللہ، یہ ان ہدى اللہ پہ اس کا عطف ہے امرنا کا۔ واللام لتعلیل الامر لنسلم، یہ امر کی تعلیل، ہمیں حکم دیا گیا، کیوں حکم دیا گیا ہے؟ تاکہ ہم جو ہیں وہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائیں، ای امرنا بذالک، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، کیوں؟ لنسلم، تاکہ ہم سر تسلیم خم کر لیں، یہ لام تعلیل ہے۔ وکیل ہی بمعنی البا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ با کے معنی میں ہے۔ لأن نسلم، ایک، بأن مسلم، بأن نسلم، دو، وأمرنا بأن نسلم، وکیل یہ زائدہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر لام زائدہ ہے۔ وأمرنا أن نسلم، تین یہاں پر احتمال، یا تو لأن نسلم یا بأن نسلم، یا زائدہ ہے لام تو پھر بنے گا وأمرنا أن نسلم۔ اس لیے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ امرتو کا ان تسلم، اس میں تین استعمال ہوتے ہیں، امرتو کا ان تسلم، امرتو کا لأن تسلم، امرتو کا بأن تسلم۔ وأن أقيموا الصلاة واتقوه، عطف على لنسلم، اس کا عطف جو ہے لنسلم پر ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے امرنا للاسلام ولاقامت الصلاۃ وللتقوی، ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا اسلام لانے کا، اقامت نماز کا، اور اللہ سے ڈرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، تو یہ اس کا عطف جو ہے وہ لنسلم پر ہے، اس کے لفظ پر ہے۔ او علی موقعی، یا لنسلم کے محل اور موقع پر ہے۔ اس لیے کہ عرب کہتے ہیں امرتک ان تسلم، امرتک بان تسلم، امرتک لنسلم، اب لنسلم کا محل کیا ہے کہ وہاں پر ان مقدرہ ہے، وہاں پر ان موجود ہے، محل میں محلن وہاں ان موجود ہے، ان لأن نسلم ہے تو لنسلم، لیکن ان مقدر ہے، لأن نسلم ہے اصل میں، تو ان اکیبو کا تفویض اس کے محل پر ہے، کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا ہے وأمرنا ان نسلم وان اقیم الصلاۃ، رویہ ان عبد الرحمن ابن ابی بکر، کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے جب وہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے دعا اباہ الی عبادت الاوثان، اپنے والد کو جو ہے وہ بتوں کی پوجا کی طرف بلایا، فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر یہی بات ہو جیسے روایت میں آیا ہے وعلی ھذا، تو اس بات پر، اس تفسیر پر، کان امر رسول بهذا القول، كان امر الرسول بهذا القول اجابة عن الصديق،
کہ اس قول کے ذریعے جو ہے وہ نبی پاک کو حکم دینا جواب کا دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی تعظیم الشان، ان کی شان کو بڑھانے کے لیے، وَإِظْهَارًا لِلْإِتِّحَادِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا، اور اس اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے جو نبی پاک اور صدیق محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھا، اس اتحاد کے اظہار کے لیے، یعنی جواب تو دینا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور جواب دلوایا اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ تو گویا کہ یہ جو قل اندعو من دون اللہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ ان کے بیٹے نے جب ان کو بلایا، کہا کہ آپ بتوں کی پوجا کریں، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ جواب دیتے اپنے بیٹے کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کل یا ابی بکر اجب ابنک بین تقول له اندعو من دون اللہ، لیکن یہاں پر حکم دیا نبی پاک کو کہ وہ اس قول کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے جواب دیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی تعظیم اور آپس میں جو نبی اور صدیق کا جو اتحاد تھا اس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا کہ ہدایت اصل میں وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اس سے یہ ترغیب جو ہے حاصل ہوئی تمام طاعات کے اندر جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور خواہ وہ افعال قلوب میں سے ہوں یا افعال جوارح میں سے ہوں، اور تمام منکرات جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تنفیر اس سے حاصل ہوتی ہے کہ وہی ہدایت ہے جو اللہ کی ہے، اس کے علاوہ باقی سب ضلالت و گمراہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس اجمالی کلام کے بعد جو کہ ہدایت کی اشرف اقسام میں سے اللہ کی ہدایت، اس کے بعد جو ہے وہ روحانی طاعت میں جو سب سے بڑی طاعت ہے اسلام، اس کا ذکر کیا لنسلم، اور اس کے بعد جو جسمانی طاعت میں سے سب سے بڑی طاعت ہے نماز، اس کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر تقوی کا ذکر کیا جو کہ طرق کے قبیل میں سب سے بڑی جو ہے وہ علت اور سب سے بڑا سبب ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ هو الذی خلق السماوات والارض بالحق وهو الذی الیہ تحشرون، کہ یہ جو تم نیک کام کرو گے، ہدایت پہ آؤ گے، اسلام لاؤ گے، نماز پڑھو گے، تقوی اختیار کرو گے، یا ان کاموں پہ عمل نہیں کرو گے، ان کے اچھے برے اعمال کے لیے تمہیں وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ حشر ہوگا اور وہیں تمہیں یہ سب کچھ ملے گا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یوم القیامت، قیامت کے دن اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے حشر کر کے لے جایا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ قَائِمًا بِالْحَقِّ، یعنی اللہ نے پیدا کیا قائمًا بالحق، حق کے ساتھ قائم رہتے ہوئے۔ یہ فاعل ہے خلقہ سے، پیدا کیے اس حال میں کہ وہ حق کے ساتھ قائم اور حکمت کے ساتھ قائم تھا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ، یہ سارا جملہ اسمیہ ہے، جملۃ اسمیۃ قدم فیہ الخبر، اس میں خبر کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی یوم یقول کن فیکون یہ خبر ہے، اور قول الحق یہ مبتدا مؤخر ہے، تو اصل عبارت جو ہے وہ تقدیم و تاخیر کو ہٹا کے طرح بنے گی قول الحق یوم یقول کا یوم یقول کن فیکون کا قول، جیسے آپ یہ بات کرتے ہیں القتال یوم الجمعہ،
القتال یوم الجمعہ، القتال مبتدا ہے اور یوم الجمعہ ثابت ان کا متعلق ہو کر خبر ہوگا۔ اس طرح یہاں پر بھی ہے قولہ الحق یوم یقول کن فیکون، والمعنى انہ الخالق للسماوات والارضین، کہ وہ آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، وقول الحق، اور اسی کا قول حق ہے، نافذ فی الکائنات، کائنات کے اندر نافذ ہے۔ وکیل یوم، اور کہا گیا کہ یوم جو ہے منصوب بالعطف علی السماوات، اس کا عطف سماوات پہ ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ اب معنی بنے گا هو الذی خلق السماوات والارض بالحق وخلق یوم یکون، سماوات اس کا عطف کریں گے، اللہ ہی نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اس دن کو بھی پیدا کیا جس دن اللہ، جس دن اس کا حق جو ہے، جس دن اس کا قول حق ہے گا اور وہ کہے گا سب کچھ ہو جائے گا۔ دوسرا ترکیبی استعمال یہ ہے کہ اول ہا فی وتقوہ، وتقوہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس ضمیر پہ اس کا عطف ہے، وتقوہ اللہ سے ڈرو، وتقوہ یوم اور اس دن سے ڈرو، او بمحذوف دل علیہ بالحق، یا یہ فعل معذوف کی وجہ سے منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، جس پر جو ہے وہ بالحق کے ذریعے دلالت کی گئی ہے۔ تقدیری عبارت بنے گی قائما بالحق، گویا کا یقوم بالحق یوم یقوم، یقوم بالحق یوم یقول، اس یقوموں کے ذریعے کے وجہ سے یہ مفعول فی، بلکہ مفعول فی تو یہ منصوب ہے۔ وقولہ الحق مبتدا، وقولہ الحق، قولہ الحق مبتدا خبر ہے، مبتدا اور خبر ہے، یا فاعل یکون، یا یکون کا فاعل ہے، علی معنی اس معنی پر، وحین یقول لقول الحق ای لقضائہ کن فیکون، یعنی اس کے قضاء کے لیے اور اس کے کرنے کے لیے کہ ہو جا تو ہو جائے گا۔ والمراد بھی حین یکون الاشیاء، یہ اللہ پاک کب کن کہتے ہیں اور پھر ہو جاتا ہے، جب اللہ پاک اشیاء کو بنا رہا ہوتا ہے، وہ یحدث اور ان ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ او حین تقوم القیامہ، یا جو قیامت قائم ہوگی اس وقت اللہ کہے گا کن، پھر ہو جائے گا۔ فیکون تکوین، تو اس دن جو تکوین ہوگی تو اس سے حشر الاموات و احیاؤہا ہوگا، مردوں کو اٹھانا اور ان کا زندہ کرنا ہوگا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اللہ ہی کے لیے جو ہے بادشاہ ہے، سلطنت ہے، یوم اس دن ہوگی، يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، کا قول ہی بالکل اللہ کے اس قول کی طرح ہے، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کس کی بادشاہ؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس وقت جو ہے وہ ایک ہی اللہ جو ایک ہے، قہار ہے، غالب ہے، اس کی ہے، تو اس دن جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، کسی کی بادشاہت سوائے اللہ کے۔ عالم الغیب والشہادت، ای ہوا عالم الغیب، یعنی ہوا مبتدا، عالم الغیب والشہادت خبر، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی حکیم ہے
کل فضلکت للآیا وہو الحکیم الخبیر جو ہے، یہ جو پیچھے آیت پوری گزری ہے اس کے لیے فضلکہ کی طرح ہے۔ فضلکہ اعلی حساب کی اصطلاح میں کہتے ہیں اجمال ما عد اولا علی سبیل التفصیل، کہ جس چیز کو پہلے بطور تفصیل شمار کیا گیا ہو، تفصیل سے بیان کیا گیا ہو، اور آخر میں اس کو اجمال کے ساتھ بیان کر دیا جائے، یعنی اجمال بعد التفصیل۔ تو الحکیم الخبیر ما قبل آیت کے اندر جو کچھ بیان ہوا اسی کا فضلکہ ہے، بائیں طور کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو حکیم ہوتا ہے وہ اپنے افعال کے اندر مصیب ہوتا ہے، درست کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جو خبیر ہوتا ہے وہ کائنات کے حقائق کا جاننے والا ہوتا ہے بغیر کسی اشتباہ کے، لہذا جب وہ کن کہے گا تو ہو جائے گا۔ یہ فضالک سے ماخوذ ہے، کل فضلکۃ للآیا۔ اس کی تعریف میں نے کر دی کہ اجمال ما عد اولا علی سبیل التفصیل، جسے پہلے تفصیلی طور پر شمار کیا گیا ہو، بیان کیا گیا ہو، اسی بیان کو اجمالاً آخر میں جو ہے وہ اس کا اجمال لے آنا، تو گویا کہ اس کو آسان لفظ میں اجمال بعد تفصیل کہہ سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، وہ عطف بیان لأبیہ کا عطف بیان ہے، ابی کون ابی؟ آزر۔ وفی کتب التاریخ ان اسمہ طارح، کتب تاریخ میں یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ طارق تھا۔ وکیلہما علمان لہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے دو علم تھے، جیسے اسرائیل اور یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو علم تھے۔ وکیل العلم الطارق و آذر وصف، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا جو نام تو طارق تھا، آذر اس کا وصف تھا۔ معنی الشیخ، اس کا معنی یا تو شیخ او المعوج، یا اس کا معنی معوج ہے۔ ولعل منع صرفہ، اور شاید کہ اس کا جو ہے وہ صرف منع ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ لأنہ آجمی، اس لیے کہ یہ اجمی ہے۔ حمل علی موازنہ، اس کو اپنے موازن پر جو ہے وہ محمول کیا جائے گا، ہم وزن پر۔ او ناتن، یا یہ نات ہے، مشتقن من الازار والوزر، ازار اور وزر سے جو ہے یہ شاید مشتق ہے آذر۔ والاقرب انہ علم اجمی، اور زیادہ قریبی بات یہ ہے کہ علم اجمی ہے اعلیٰ فائل کے وزن پر، غابر آذر شالق جیسے یہ وزن ہے۔ وکیل اسم صنم، اور یہ بھی کہا گیا کہ آذر جو ہے کسی بت کا نام تھا، یعبدہ جس کی وہ عبادت کرتا تھا، فلقب بہ، تو اسی کا لقب رکھ دیا گیا، للزوم عبادت ہی، اس کی جو ہے عبادت کے لزوم کی وجہ سے کہ اس کو ہر وقت اس کی عبادت کرتا تھا۔ اور اطلق علیہ بحذف المضاف، یہ حذف مضاف کے ساتھ اس پر اطلاق کیا گیا کہ عابد آذر۔ وکیل المراد به صنم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بت ہے۔ ونسبہ بفعل مضمر، اس کا جو نسب ہے فعل مضمر جو اس کی تفسیر کرتا ہے اس کا مابعد اتعبد آذر، اتعبد آذر۔ تو اذ قال ابراہیم لابیہ آذر اتعبد آذر، تو مختلف اس کے جو ہے آذر کے اندر مختلف باتیں، اور پھر آخر میں یہ کہ اس کی ترکیب کی طرف بھی۔ ثم قال اتتخذ اصناما آلہۃ، پھر کہا کہ کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود۔ تفسیر او تقریر،
یہ یا تو تفسیر ہے ما قبل کی یا تقریر ہے کہ تو اتتخذ اصناما آلہۃ کہ بتوں کو تو معبود بناتا ہے، اور وہاں پر بھی ہے اتعبد آذرا کہ تو آذر کی عبادت کرتا ہے. اس صورت کے اندر اس کی تقریر ہوگی ما قبل کی، اور اس پر دلالت کرتا ہے ان کوریا اگر پڑھا جائے اذرا تتخذ اصناما کہ کیا تو بفتح حمزہ ازر وکسرها اذرا اذرا نام ہے بت کا، اور یعقوب نے اس کو ضم کے ساتھ پڑھا ہے النداء. وہ يدل على انه علم، اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ علم ہے. اذرو پڑھا انہوں نے انی اراک وقومک فی ضلال، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں، حق سے گمراہی میں دیکھتا ہوں، حق سے ہٹے ہوئے دیکھتا ہوں. مبین ظاہر الضلال. وکذالک نری ابراہیم، اور ایسے ہی ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے ہیں. ومثل هذا التبصیر، اور اسی جیسی تبصیر جو ہے بصارت جو ہے نبصرہ اسے بھی دکھائیں گے. وهو حکایت ثم حال ماضیہ، یہ حال ماضی کی حکایت ہے. وقریت ترا بفتح بالتاء ورفع ملکوت ومعناه، اور اس کی دوسری کی جو قرات ہے وکذا ترا ابراہیم ملک کوت السماوات والارض، ابراہیم کو جو ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی گئی. اور اس کا معنی ہے کہ تبصرہ دلائل الربوت، ربوت کے جو دلائل ہیں انہیں دکھائے گئے ابراہیم کو. ملکوت السماوات والارض ربوبیتها وملکها، اس آسمان و زمین کی ربوبیت، اللہ کے ان کو پالنا اور ان کی جو بادشاہت. اور وکیل عجائبها، اور باقاعدہ کہ اس کے عجائب اور اس کی جو نئی انوکھی باتیں. والملکوت اعظم الملک، ملکوت بڑی بادشاہت کو کہتے ہیں. والتاء فیہ للمبالغہ، اور اس میں تا مبالغہ کے لیے. ولیکون من الموقنین ای لیستدل ولیکون، تاکہ وہ ان کے ذریعے دلیل پکڑے اور پھر وہ ہو جائے یقین رکھنے والوں میں. او فعلنا ذالک لیکون، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ کام ہو جائے.